کہ جو واپس ان سے لینا ہے، خواہ تم نے ان سے معاہدہ ہی کیوں نہیں کیا ہوا تھا کہ اتنا زائد وہ دیں گے، لیکن تم نہیں لے سکتے، صرف اصل زر لے سکتے ہو، اس کے اوپر کچھ بھی زیادہ لوگے تو ربا ہو جائے گا۔ ربا کے معنی زیادہ اور بڑھوتری کے ہوتے ہیں۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد جب وہ تولا کے بعد آئے دوسری طرف آتا کلیلن والا، تو باقی مال جمع ہوا تو پھر وہ جمع ہونا کہ گھر میں رکھنے کا تو فائدہ کچھ نہیں، دوسرے کو دینے کا ہے نا۔ اب اس میں سے پہلے ذرا اس کاروبار میں، سودی کاروبار میں، میں وہ کوٹڈ کہوں گا، دیانت تھی تو اس کو سود ہی کہا جاتا تھا۔ اب جب وہ اسلامی ہوا ہے تو اس کو منافع کہنے لگ گئے، نام دوسرا رکھ گیا، اسمان سمیتموہا، یاد ہے آپ کو؟ یہ اسی میں آیت آئی ہوئی کہ تم نے کچھ نام رکھ لیا اس کا۔ اور غریب ذمہ دار کسان کاشتکار آیا کہ صاحب مجھے 1000 روپیہ دے دیں تو ایک ٹکڑا زمین کا ملتا ہے، وہ میں لے لوں، محنت کروں گا، اس میں سے کچھ نکلے گا، بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ کہا کہ بھائی میں تمہیں دے دوں 1000 روپیہ تو سود لینا تو حرام ہے، اس میں زائد تو کچھ میں لے نہیں سکتا، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے تم روپیہ نہیں میں تمہیں دیتا، وہ زمین میں خرید لیتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں کاشت کرنے کے لیے، تم اس میں کاشت کرو، محنت تم کرو، بٹائی رہی آدھی فصل تمہاری آدھی فصل میری۔ یعنی اگر اس سے وہ بیاج لیتا تو 5-10 روپے لیتا، وہ حرام تھا، یہ حلال وہ ہے جو آدھی فصل لے گیا۔ اس کا نام مزارعت رکھ دیا فقہ کے اندر، حلال، مزارعت حلال۔ اب یہ تو گاؤں کی زندگی تھی، وہاں کاشتکاری کی۔ شہر کی زندگی میں کیا کیا؟ کسی نے آگے کہا کہ صاحب میں نے کچھ کاروبار کرنا ہے، پیسہ میرے پاس کچھ ہے نہیں زیادہ، تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیجئے، میں لوٹا دوں گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ اس کے 10 روپے دے دوں گا۔ کہنے کا لا حول ولا، تم حرام خور بتا رہے ہو مجھے، سود خود بنا رہے ہو کہ جی نہیں، پھر ویسے تو نہیں دیتا کوئی۔ لگا کوئی بات نہیں، یہ لے جائیے، کاروبار کرو، وہ جو منافع اس میں سے ہوگا اس میں میرا حصہ، حلال و طیب، سود نہیں منافع۔ اس کا نام ہے مزاربت، یہ سب حلال ہے۔ قرآن کا اصول عزیزان من اتنی لمبی چوڑی اکنامکس میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بات وہ کرتا ہے جو ایک گدھا چلانے والا کسان بھی سمجھ لے اور بہت سے بڑا اکنامکس بھی سمجھ لے۔ آج بڑی سے بڑی اکنامکس جو ہے وہ اس اصول کے اوپر ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے 4 لفظوں کے اندر پورا نظام معیشت کا دے دینا خدا ہی کے بس کی بات تھی، وہی دے سکتا تھا۔ دنیا اس کیپٹلزم سے تنگ آنے کے بعد جو آ رہی ہے دوسری طرف، تو وہ اس اصول پہ آ رہی ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے، یہ اصول دیا جا رہا ہے آج۔ انہیں یہ جذبہ محرکہ جسے کہا تھا نا مارکس نے کہ میرے وہ نہیں مجھے ملتا، یہ نہیں ملتا کہ ایک شخص اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ کمائے، دوسرے کے دو اور اس میں سے کچھ آپ نہ لے، وہ کیوں کرے ایسا؟ یہ بات جو تھی نا، یہ کیوں والی بات قرآن نے کہی، یؤتی مالہ یتزکیٰ، ایمان ہے نا تمہارا کہ زندگی جسم ہی کی نہیں ہے، زندگی انسانی ذات کی بھی ہے، اور انسانی ذات کا تزکیہ نشو و نما اس سے ہوتی ہے، مال سے جو دیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ محرکہ تھا، اس پہ یہ بخوشی دیتا چلا جائے گا۔
اس میں یہ نہیں کہے گا کہ میرا حصہ باقی واپس میں دیتے ہو روپیہ تو 10 روپے یا 20 روپے ساتھ دو، اس نے تو دینا تھا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اور اسی کے ساتھ دوسرا ٹکڑا جو معاشی نظام میں بھی آئے گا اور آپ کے سارے سیاسی، عمرانی، تمدنی، معاشرتی نظام میں بھی آئے گا، زندگی کے ہر گوشے میں آئے گا، اور وہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا نظام ہے عزیزان من، یہ باطل کا ہمارا نظام سارا یہ ہے کہ ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، اٹھا کوئی رہا ہوتا ہے۔ ایسی ایسی ٹیکنیک ایجاد کی جاتی ہیں کہ دوسروں کی ذمہ داری دوسروں کے سر پہ پڑے۔ کہا یہ ہے نظام۔ معاشی نظام کے اندر لیجیے تو بات صاف ہے، بوجھ ہے، دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور باقی جتنے زندگی کے گوشے ہیں اس کے اندر اگر نظام یہ ہو کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، دوسرے کے سر پہ نہ لا دے۔ یہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہر دوسرے کو لدو بنایا جائے کسی طرح سے، اس کے ذمہ ڈال دیا جائے، اس پہ ذمہ داری ڈال دی جائے۔ یہاں جتنا اونچا ہوتے چلے جاتے ہیں اسٹرکچر میں، اتنا ہی اپنی ذمہ داریاں کم ہوتی جاتی ہیں، دوسرے کے اوپر زیادہ لاتے چلے جاتے ہیں۔ کا نظام یہ ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری آپ کو دے گا، کسی دوسرے کے کندھے پہ سر کے اوپر نہیں لا دے گا۔ کتنا عظیم اصول ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کو پھیلائیے سیاست میں، تمدن میں، معاشرت میں، معیشت میں بھی۔ یہ دوسرے کی کمائی کے اوپر، اس کا کنبہ ہے جو پل رہا ہے، اس کمائی کے اوپر جو دوسروں کے یہاں سے آتی ہے اس کی ذمہ داری تھی، یہ نبھا رہا ہے نا، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی لیے ہوئے ہے۔ اس چیز کو بطور اصول کے یاد رکھیے عزیزان من، کسی کی ذمہ داری لینا۔ قرآن کریم نے اس عبوری دور میں جب ابھی وہ نظام قائم نہ ہوا ہو، اس نے کہا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس دور میں ابھی وہ نظام نہ قائم ہوا ہو اور اس طرف جا رہے ہو آپ، ایسے لوگ ہوں گے جو محنت کرنے سے معذور ہوں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، محنت نہیں کر سکتے، یا جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے پوری نہیں اترتی، کم رہ جاتی ہے۔ یہ سائل ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے۔ کہا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں دو کچھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہنگامی چیز ہے، کسی کی کمائی کم رہ جاتی ہے، یہ بھی ہنگامی چیز ہے، معذور ہے۔ یہ عبوری دور کے لیے ہنگامی طور پر کسی کی مدد کرنا، جسے آپ خیرات کہتے ہیں، یہ دے دینا، یہ اس دور کی چیز ہے۔ کسی شخص کی جو محنت کرنے کے قابل ہے، خود محنت نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری کو اٹھا لینا قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے۔ یہ جتنے اٹے کٹے گداکار بنے پھرتے ہیں نا، یہ کون تھے جن کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک وقت کے لیے روٹی دی، ذمہ داری۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ محنت کرنے کا عادی نہیں رہتا، محنت اس کو ایک مصیبت نظر آتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو ذمہ داری کسی نے قبول کی تھی نا، کہ وہ پھر قبول ہوتی رہے۔ وہ پیر تسمہ پا جسے کہتے ہیں، مونڈوں پہ سوار ہو جاتا ہے اور ٹانگ لڑکتی ہے، اترتا نہیں، آہستہ آہستہ وہ گداگر ہو جاتا ہے۔ وہ خواہ یوں دروازوں پہ جا کے مانگے یا بغیر محنت کیے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسرے سے پوری کرائے، گداگری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غلط،
لا تزر وازرۃ وزرۃ اخری، ایسا نہ کرنا کہ جو اپنی